نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جو ہے نماز پڑھتے وقت اگر امام صاحب سے پہلے ہاتھ باندھ لیتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن جو مقتدی ہے وہ امام صاحب سے پہلے ہی ہاتھ باندھ لیتا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی نیت کیا عربی میں کرنی چاہیے، اردو میں کرنی چاہیے، پنجابی میں؟ اگر کوئی آدمی اہل زبان انگلش وغیرہ میں کر لیتا ہے یا فارسی میں کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں، نماز کی نیت کسی اور زبان کے اندر بھی آدمی کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک غیر مسلم ہے، انگریز وغیرہ ہے، وہ نیا مسلمان ہوا ہے، صبح کے وقت مسلمان ہوا، اس کو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اگر وہ اپنی زبان میں نماز کی نیت کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نیت کرنا ضروری ہے عربی کے اندر یا اردو کے اندر ہی یا پنجابی کے اندر ہی تو پھر تو اس کی نماز رہ گئی، اس کو تو عربی آتی نہیں، اس کو تو ابھی اردو آتی نہیں، لہذا اگر وہ اپنی زبان میں ہی نماز کی نیت کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسافر ہے جنگل میں، وہ گھوم رہا ہے، وہاں اس کو نماز کا وقت ہو گیا۔ پہلے بھی لوگ اکثر سفر کیا کرتے تھے، جنگلوں سے گزرتے تھے، بڑے بڑے لمبا یعنی کہ سفر کیا کرتے تھے تو نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی باہر میدان میں ہے تو کھلے میدان میں ہے تو وہاں اس کو نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو قبلہ معلوم نہیں تو کیا کرے؟ میرے عزیز بھائی، تقریباً آج کا جو گاؤں ہے وہ قریب قریب ہوتے ہیں، بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں گاؤں بہت دور ہو، نظر ہی نہ آئے، تو آدمی گاؤں کے سے حساب لگا لیتا ہے، مسجد کا رخ کس طرف ہے، کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ ہاں، گاؤں بھی قریب نہ ہو، اس کو سمجھ بھی نہ آئے تو اس کے لیے وہ تحری کرے، مطلب کہ غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، دائیں بائیں دیکھے، غور و فکر کرے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہوگا کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف اپنے پاؤں کرنا کیسا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، قبلے کی طرف پاؤں کرنا یہ گناہ ہے، قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا مناسب نہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر ہے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ تھوکے بھی نہ، پھر بھی آدمی گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا، اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف چہرہ کر کے منہ کر کے تھوکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، تو لہذا وہاں پاؤں کرنا قبلے کی طرف یہ آدمی گناہ گار ہوگا، قبلے کی طرف پاؤں کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس مصلی پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ بیت اللہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، روضہ رسول کی تصویر بنی ہوتی ہے، کیا ان مصلوں پہ نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرے عزیز بھائیوں، ایسے مصلی پہ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، جو تصویر بنی ہوئی ہو اس کو تقریباً استعمال نہ کریں، ادباً استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ استعمال کرو گے تو وہاں کسی بچے کا پاؤں آ جائے گا، روضہ رسول پر کسی بچے کا پاؤں آ جائے گا، وہ بیت اللہ پر کسی کا پاؤں آ جائے گا، تو لہٰذا میرے عزیز بھائی ادباً یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، میں نہیں کہتا کہ وہ اس پہ نماز نہ پڑھو، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے مصلی کو استعمال نہ کریں، کیونکہ روضہ رسول بنا ہوتا ہے، مسجد حرام بنی ہوتی ہے، اس پر بچوں کا اپنا بھی کبھی کبھی آدمی کا پاؤں آ جاتا ہے، تو یہ ایسے مناسب نہیں۔ میرا دل مطمئن نہیں کہ اس مصلی پر نماز پڑھی جائے، کیونکہ کبھی اگر پاؤں آ جائے گا تو پھر اللہ معاف فرمائے، یہ میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں، یہ ادباً مناسب نہیں ہے۔ لیکن نماز آدمی کی ہو جائے گی، لیکن مصلی دوسرے استعمال کریں، ایسا مصلی استعمال کریں گے پاؤں آئے گا تو پھر آدمی کا دل پریشان ہوگا۔ تو بہرحال ایسے مصلی پہ نماز آدمی کی ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف لمبی صف ہے، تقریباً 15-20 آدمی کھڑے ہیں اور ایک طرف صرف 2 آدمی کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا جماعت ادا ہو جائے گی؟ میرے عزیز بھائیوں، جماعت تو ہو جائے گی، لیکن ایسے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے نماز پڑھنا یہ کراہت ہے، مکروہ ہے کہ ایک طرف 15-20 آدمی ہوں اور ایک طرف 2-3 آدمی ہوں، نماز تو آدمی کی ہو جائے گی لیکن ایسے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، میرے عزیز بھائیوں،
جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے بغیر شرعی عذر کے، سمجھو کہ وہ کافر ہو گیا۔ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے کافر والا کام کیا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا تو اس نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ لہذا میرے عزیز بھائی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ سمجھو کہ وہ کافر ہو گیا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا حشر کل قیامت کو کافروں کے ساتھ ہوگا، قارون، حمان اور شداد کے ساتھ، ابی بن حلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کل قیامت کو۔ اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز جو ہے کل قیامت کو مسلمان کے لیے ایک دلیل بنے گی، مسلمان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی، مسلمان کے لیے نور بنے گی، مسلمان کے لیے جنت کے جانے کا سبب بنے گی۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ان کے لیے نور بھی نہیں ہوگا، کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، ان کے لیے نماز حجت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا میرے عزیز بھائی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں جو منافق تھے، منافق وہ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائی نماز مسلمان پر فرض ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں تقریباً 750 مرتبہ کے قریب آیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ میرے عزیز بھائی نماز پڑھنا چاہیے، نماز چھوڑنا جو ہے یہ کافروں والا فعل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائی، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے سمجھو کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جان بوجھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر شرعی عذر کے، میرا دل چاہتا ہے میں کسی آدمی کو کہوں تو لکڑیاں جمع کر کے لائے، اور میں کسی آدمی کو کہوں تو لکڑیاں جمع کر کے لائے اور میں اس کے گھر کو جا کر آگ لگا دوں، اس کے گھر کو جا کر آگ لگا دوں کہ جو آدمی بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، وقت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ جو بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھے گا اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔